اللہ نے حکم فرمایا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی آثار رحمت کو کہ کیسی کیسی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، اور یہ بھی دیکھیں کیف یحیی الارض بعد موتها، کیسے وہ زندہ فرماتے ہیں جب زمین مردہ ہو جاتی ہے۔ وہی ذات ہے ان ذالک لمحیی الموتى، جو مردوں کو بھی زندہ فرمائیں گے۔ وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں۔ جب اٹھاتی ہیں وہ ہوائیں بڑے بڑے بادل بوجھ والے، یعنی وہ پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اے من کثرت ما فیہا من الماء تکون ثقیلۃ قریبۃ من الارض، کہ وہ چونکہ بادل جو ہیں وہ زمین کے قریب ہوتے ہیں اور پانی کے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور زمین ہی کی طرف وہ مائل ہوتے ہیں۔ قال زید بن عمرو بن نفیل رحمہ اللہ واسلمت وجہی لمن اسلمت له المدن فحمل عذبا ذلالا واسلمت وجہی لمن اسلمت له الارض تحمل صخرا ثقالا۔ جیسے کہ عمرو بن نفیل نے بھی شعر کہا تھا کہ میں اسی کے آگے اپنے آپ کو جھکاتا ہوں جس کے حکم پر یہ ہوائیں جو ہیں وہ ٹھنڈے پانی کے بادل بھرے ہوئے اٹھاتی ہیں، اور میں اسی کے آگے اپنے چہرے کو جھکاتا ہوں جس کے آگے زمین نے بھی اپنا جھکایا ہوا ہے کہ جو اللہ نے اس پر پہاڑ رکھے ہیں ان پہاڑوں کا بوجھ اٹھا رہی ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اب یہ بات یاد رکھ لیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال ایسی دی ہے کہ اگر کوئی آدمی ٹھنڈے دل سے غور کرے، کیونکہ کافر انکار کرتے تھے نا کہ ہم نے مرنے کے بعد نہیں اٹھنا، وہ بعض بعد الموت کے منکر، وہ کہتے تھے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ جب ہم مر جائیں گے اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ورفاتا انا لمبعوثون، جب ہم چورا چورا ہو جائیں گے، ہڈیاں بھی گل جائیں گی، دوبارہ اٹھیں گے، کیسے ہو سکتا؟ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ نضر ابن الحارث ایک کافر تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور ایک بوسیدہ ہڈی اپنے ہاتھ پہ رکھی ہوئی تھی اس نے، اور اس نے آگے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں قبرستان سے لایا ہوں، یہ بوسیدہ احاذہ، یہ بس یہ پھر زندہ ہوگی؟ آپ نے فرمایا نعم، بالکل زندہ ہوگی۔ اس نے پھر اس ہڈی کو ایسے ہاتھوں سے مسلا، وہ مٹی بن گئی اور پھونک ماری توڑ گئی، کہ یا رسول اللہ احاذہ یہ بس میں، ہاں نعم یہ بات۔ اس کو اللہ نے قرآن مقدس میں بھی ذکر فرمایا ہے کہ اولم یر الانسان، اس کو نہیں دیکھتے ہو، انا خلقناہ من نطفۃ، ہم نے اس کو ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا، اب یہ ہمارے ساتھ بھی جھگڑتا ہے، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور بوسیدہ ہڈی کی مثالیں دیتا ہے، نسیَ خلقہ، اپنی پیدائش کو بھول گیا، اور کہتا ہے کہ مَن یحیی العظام وہی رمیم، کون ہے جس بوسیدہ ہڈی کو زندہ کرے گا جبکہ وہ بالکل چورا ہو جائے گی؟ قُلْ یحییہا الذی انشأہا اول مرۃ، کہہ دے میرے محبوب کہ وہی ذات زندہ کرے گی جس نے تمہیں پہلے پیدا کیا، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب اللہ نے تمہیں پیدا کیا تمہارا تو وجود بھی نہیں تھا نا، عدم سے وجود میں لانا تو زیادہ کمال قدرت ہے۔ چلو پھر دنیا میں آئے، وجود تھا، موت آئی، دفن ہوئے، کچھ نہ کچھ تو وہاں ہڈیاں وڈیاں بچی ہوئی ہیں نا، پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا نا، تو جب عدم سے وہ وجود میں لانے پہ قادر ہیں تو کیا تمہیں دوبارہ اٹھانے پہ قادر نہیں ہے؟ تو یہ کافروں کی ایک ہٹ دھرمی تھی، وہ ہمیشہ انکار کرتے تھے، اور کبھی کبھی تو نعوذ باللہ وہ آگے چیلنج کرتے تھے، فَأْتُوا بِآبَائِنَا، اچھا اگر ہم دوبارہ ہمارے باپ دادے کو اٹھا کے لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے تو ہمارے آباء و اجداد جو مر گئے ان کو تو کسی کو تو زندہ کر کے لے آؤ نا۔ تو یہ جہالت ہے اور یہ ضد ہے
اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ میں کل اٹھاؤں گا، اس نے فرمایا یہ علم میں نے کسی کو دیا ہی نہیں ہے کہ کب اٹھاؤں، کب قیامت ہوگی یہ علم تو کسی پیغمبر کو بھی نہیں، نبی کو بھی نہیں، ملک کو بھی نہیں، کسی ولی کو بھی نہیں، کہ خمس لا یعلمہن الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ مسئلہ چونکہ بڑا مشکل تھا اور کفار کو سمجھ نہیں آتا تھا اور قرآن پہ ایمان نہیں تھا۔ اگر قرآن پر ایمان ہوتا تو پھر تو بات مشکل نہیں ہے نا جی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اٹھاؤں گا، آمنا باللہ۔ حضور پاک نے فرمایا کہ ہاں تم اٹھائے جاؤ گے، آمنا باللہ۔ تو مومن کے لیے تو مشکل نہیں ہے، مشکل ہے جس کا نہ اللہ پر ایمان ہے، نہ رسول اللہ پر ایمان ہے، نہ قرآن پر ایمان، وہ عقل لڑاتا ہے۔ عقل میں یہ سمجھ نہیں آ سکتی کہ بھئی آدمی مر جائے گا، پھر قبر میں جائے گا، پھر قبر میں زندہ ہوگا، پھر فرشتے آئیں گے، پھر سوال جواب کریں گے، تو اس کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ وہ کہتے کیسے آئیں گے اور کہاں سے داخل ہوں گے؟ تو وہ عقل جب لڑاتا ہے تو یہ بات تو ماورائے عقل ہے، خلاف عقل نہیں، ماورائے عقل، یعنی وہاں ہمارے عقل کی رسائی نہیں ہے، ہمارا عقل پہنچتا نہیں۔ اور جس کا ایمان ہے وہ کہتے ہیں بالکل ہو۔ اچھا وہ کہتے ہیں کہ پھر عذاب قبر ہوگا، بھائی قبر میں کیسے عذاب؟ اسی لیے بعض معتزلہ نے بھی عذاب قبر کا انکار کر دیا، انہوں نے کہا کوئی عذاب شذاب نہیں قبر میں، بندے مر گئے، بات ختم ہو گئی۔ مومن ہے تو اس کا روح علیین میں چلا گیا، کافر ہے تو روح سجین میں چلا گیا، عذاب کس کو ہوتا ہے؟ تو یہ ان کی ضد ہے، ہٹ دھرمی ہے، ورنہ صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے روح کو لوٹاتے ہیں اس کے جسد میں۔ اب لوٹانے کا ایک معنی تو یہ ہوتا ہے کہ روح پھر دوبارہ جسد میں آ جاتی ہے، اور ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ جہاں بھی ہو اس کا اشراف اپنے جسد پہ ہو جاتا ہے، جیسے سورج جہاں بھی ہو اس کی روشنی ہمیں پہنچ جاتی ہے، چاند جہاں بھی ہو اس کی روشنی ہمیں پہنچ جاتی ہے، ارواح جہاں بھی ہوں تو ان کا اشراف اپنے جسد کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ پھر فرشتے آتے ہیں، پھر اس کو اٹھا کے بٹھلاتے ہیں، پھر اس سے سوال کرتے ہیں کہ من ربک ما تقول فی، من ربک ما دینک ما تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم۔ تو اس لیے اللہ نے ایک ایسی مثال دی ہے کہ دیکھو زمین ہے، مردہ پڑی ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، پھٹ جاتی ہے۔ بعض اوقات زمین جو ہے نا جی پانی نہ ملے مدت تک زمینیں پھٹ جاتی ہیں، تو پھر اللہ اپنی رحمت سے اس پہ بارش برساتے ہیں۔ جب بارش برستی ہے تو وہ مردہ زمین زندہ ہو جاتی، پھر اللہ تعالیٰ اس سے من کل الثمرات، ہر قسم کے پھل پیدا کرتے ہیں۔ کہیں گندم لہلا رہی ہے، کہیں جو ہے، کہیں کپاس ہے، کہیں باغ ہے، کہیں کنو ہے، کہیں آم ہے، کہیں جموں ہے، کہیں مالٹا ہے، کہیں لیمو ہے، سب درخت نکل آئے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ تو تیرے سامنے ہے نا، تمہارے سامنے زمین مردہ پڑی تھی، اس پہ پانی برسا زندہ ہو گئی، تم نے اس میں بیج ڈالا پھوٹ پڑا، تو اگر اللہ اس پہ قادر ہے تو اتنی بڑی 6 فٹ کی لاش کو دوبارہ بنانے میں قادر ہے، اتنے چھوٹے سے بیج کو تو زندہ کر سکتا ہے، لیکن اتنی 6 فٹ کے بندے کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور دوسرا ان کا اشکال جو ہے نا وہ یہ بھی تھا کہ بھئی مر جانے کے بعد ہڈیاں گل گئیں، پھر بارشیں آئیں، سیلاب آئے تو اس کے ہر چیز کو بہا کے لے گئی، پھر وہ کیسے جمع ہوگی اور یہ کیسے پتہ لگے گا کہ یہ ہڈی فلاں انسان کی ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ بکل خلق علیم، وہ اپنی مخلوق کے ایک ایک ذرے کو جانتے ہیں، ان کو پتہ۔ اسی لیے صحیح حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے جب سور پھونکا جائے گا، فَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ۔ سور پھونکا جائے گا، سب کچھ ختم، کچھ
کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ انسانوں پہ موت آ گئی، حیوانوں پہ موت آ گئی، فرشتوں پہ بھی موت آ گئی، کوئی نہیں بچے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب اپنے قبروں سے کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے۔ یاد رکھو کہ بین النفختین، دو سور پھونکنے کے درمیان میں 40 سال کا وقفہ ہوگا، اور یہ 40 سال متواتر بارش برستی رہے گی، اور اس بارش کے پانی سے، جیسے اللہ ہر چیز کو پانی سے زندہ کرتے ہیں، وہ ہر چیز کو اکٹھا بھی کرے گی اور اس میں پھر زندگی کے آثار بھی پیدا ہوں۔ تو اس لیے جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا سب اپنی قبروں سے کھڑے ہوں گے اور بالکل یعنی دفعتاً کھڑے ہو جائیں گے۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، اور اس کے بعد پھر اگلا حساب شروع ہوگا، میدان محشر میں آئیں گے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا تیرے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، تم اس کو نہیں سمجھتے ہو کہ کیسے ہم نے اس کو زندہ کیا ہے؟ تو اتنی بڑی زمین کو زندہ کرنے میں قادر ہیں، تو ایک انسان کو زندہ کرنے میں قادر نہیں؟ بلا وہ قادر ہیں، وہ جب چاہیں گے بس صرف حکم دیں۔ اچھا حکم بھی کیا ہے؟ یاد رکھو کہ نفخ سور، نفخ سور کا کیا معنی ہے کہ سور میں اللہ کے حکم سے فرشتہ پھونک مارے گا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا نا کہ وہ سور جو ہے نا اس پر فرشتے نے اپنا منہ رکھا ہوا ہے۔ رافع بصرہ الی السماء، آسمان کی طرف آنکھیں ہیں، متی یؤمر ینفخ، کب حکم ہوتا ہے کہ میں سور پھونکوں۔ اچھا جب دوبارہ زندہ کریں گے تب بھی سور پھونکا جائے، اور پھر ساری کی ساری مخلوق جو ہے وہ کھڑی ہوئی، اور پھر حضور پاک نے اتنی بڑی وضاحت کی کہ سب سے پہلے میری قبر مبارک کھلے گی، اور سب سے پہلے میں اٹھوں گا، میرے ساتھ عیسیٰ ابن مریم ہوں گے، میرے ساتھ ابی بکر عمر ہوں گے۔ اور فرمایا کہ پھر میں بقیع الغرقد یعنی مدینہ منورہ کے قبرستان پہ آؤں گا، تو وہاں بھی یہاں حضور کی قیادت میں آئیں گے، وہاں حضرت عثمان کی قیادت میں وہ آئیں، یاد رکھو۔ یعنی روضہ مبارک سے تو حضور پاک چلیں گے نا، اور ادھر حضرت عثمان جب کھڑے ہوں گے، چونکہ وہ خلیفہ راشد ہیں، ثالث الخلفاء ہیں، داماد النبی المصطفیٰ ہیں، ذی النورین ہیں، تو وہ سارے جنت البقیع الغرقد ان کی سیادت کے تابع کھڑے ہوں گے۔ اسی میں حضور کے ازواج مطہرات ہیں، اسی میں اہل بیت رسول اللہ ہے، اسی میں صحابہ ہیں، اسی میں تابعین ہیں، اسی میں ائمہ محدثین مجتہدین و فقہاء علماء ہیں، سب کھڑے ہوں گے۔ فرمایا ثم انتظر لأہل مکہ تھا، پھر میں مکے والوں کا انتظار کروں گا، اور مکے والے بھی چل پڑیں گے، چونکہ اٹھیں گے تو سارے ایک وقت میں نا، اور جب مکے والے آ جائیں گے اجعلہم علی یمینی وآل المدینہ علی شمالی، مکے والوں کو دائیں ہاتھ پہ، مدینے والوں کو بائیں ہاتھ پہ، ثم اسوقہم الی المحشر، پھر میں ان کو لے کے میدان محشر کی طرف جاؤں گا، اور میدان محشر جو ہے وہ شام ہوگا، بیت المقدس۔ تو جب اللہ کے پیغمبر نے اتنی بڑی وضاحت فرما دی ہے تو پھر کافر ہی انکار کر سکتا ہے، ورنہ جس کو اللہ نے عقل سلیم دیا ہو نا جی، یعنی مسلمان بھی نہ ہو لیکن عقل سلیم ہو اور قول کرے، تو اس کو ماننا پڑتا ہے کہ اللہ اگر ان چیزوں کے پیدا کرنے پہ قادر ہے تو ہر چیز کے پیدا کر دے۔